بس کی گدی پر اچانک سے ایک زوردار ہاتھ کا چٹاک سے پڑنا اور پھر لاہور کی اومنی بس میں سفر کرتے ہوئے الامان الحفیظ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں بھن کر رہ گیا۔ جی میں آیا بھی کہ اس بد تہذیبی کا جواب اسی وحشیانہ انداز میں دیا جائے، چاہے کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ بے تکلفی کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا، میرا جذبہ انتقام سرد پڑ گیا۔ صرف یہی سوچ کر کہ حماقت کا جواب حماقت سے نہیں دیا جاتا، میں نے غسیلی آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا۔ لمبی لمبی قدموں اور لمبی لمبی لام نماز زلفوں والا ایک شخص اپنے لبوں پر موجے تبسم لیے مجھے درزیتا دے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے ہماری یونیورسٹی یا ہمارے کسی کالج کا کوئی بدماش نظر آتا تھا جو اپنی ڈگریوں کے بدلے اپنی تہذیب یونیورسٹی کے پاس رہ رکھایا ہو۔ میرا ہم عمر ہی تھا یا مجھ سے کچھ چھوٹا ہوگا۔ آپ نے مارا ہے یہ چپ؟ میں نے پیشانی کو بل دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پہلے تو اس نے مجھے طنز آمیز نگاہوں سے گھورا اور پھر بڑے بے تکلف انداز میں جی ہاں کہا۔ اس کی اس دیدہ دلیری پر مجھے غصہ آ رہا تھا اور رہ رہ کر خوف بھی۔ نہ جانے کس کا بدلہ لیا ہے اس نے، کون ہے یہ شخص؟ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ آخر کیوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ بہت خوب، اس نے اپنی بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے پہچاننے کی کوشش کریں، پھر وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس نے اس انداز سے بات کہی کہ میرا گمان یقین میں بدل گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اچھا ہی ہوا جو اپنے تھپڑ کو اس شخص کے رخسار سے رسم آشنائی حاصل کرنے کا موقع نہ دیا، ورنہ آج وہ گھڑنت ہوتی کہ ساری جنٹل مینی کرکری ہو کر رہ جاتی۔ اور پھر بس میں سفر کرنے کا نام نہ لیتے صاحب۔ معاف کیجئے، میں نے ذرا سنبھل کر معتمانہ لہجے میں کہا۔ میری پہچان میں تو بالکل نہیں آ رہے آپ۔ ہاں بھائی، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹا کب اس کی پہچان میں آتا ہے؟ دنیا کی ریت ہے، آپ کا قصور نہیں۔ میں نے یہ سنا تو کچھ جان میں جان آئی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ماضی ٹٹولنا شروع کر دیا، کیونکہ بات ہی اتنے اعتماد سے کہی تھی۔ اس نے اسکول سے کالج اور پھر کالج سے دفتر تک کے تمام ادوار پر نظر دوڑائی، بتھیرا ذہن پر زور ڈالا، مگر اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں اس کا کبھی دوست نہیں رہا، دوست تو یوں بھی میں نے کبھی بنایا ہی نہیں، اور پھر اتنا بے تکلف دوست، پناہ پناہ خدا کی پناہ۔ اور اگر صرف راہ و رسم ہی کو دوستی پر محمول کر لیا جائے تو وہ بھی ہمیشہ سلام و دعا تک ہی محدود رہی ہے۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ جواد کا دوست تو نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے دوست اسی طرح مجھے مشق و ستم بنا چکے ہیں۔ آپ کو دھوکہ ہوا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جواد جو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ معاف کیجئے، اس نے چونک کر کہا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے یاد آیا جواد ہی ان کا نام تھا، بالکل آپ کے جیسا۔ اتنا کہا اور شاید احساس شرمندگی سے اپنی گردن جھکا کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس آئندہ کے لیے ذرا احتیاط رکھیے، نظریں اکثر دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ اس نے مجھے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگا میرا سلام کہیے گا ان سے۔ کیا کر رہے ہیں وہ آج کل؟ اسٹیٹ بینک میں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا 8,500 لا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آرٹس کی ہمارے ملک میں قدر کیا ہے، بس اسی لیے دل برداشتہ ہو کر نیشنل کالج آف آرٹس کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ قسمت کا دھنی تھا، فوراً ہی ملازمت مل گئی، خدا کا شکر ہے، اس نے خوش ہو کر کہا اور اگلے اسٹاپ پر سلام کرتے ہوئے اتر گیا۔ گھر آیا تو میں نے جواد کو پورا واقعہ سنایا اور پھر خوب ہی برا بلا کہا۔ اگلے روز جواد مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا آج وہی دوست مجھے بس اسٹاپ پر مل گیا تھا۔ بھائی جان، آپ کی طرح پہلے تو میں بھی اسے پہچان نہ سکا، حالانکہ بتھیری کوشش کی اس کو پہچاننے کی۔ کچھ دیر بعد ماضی کی اس سے ملتی جلتی ایک شکل آنکھوں میں ابھری، اس کا نام خالد تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا، بڑا ہی شوخ و چنچا لڑکا تھا میرے اسکول کا۔ کہنے لگا آؤ کچھ باتیں کریں، بڑے دنوں بعد ملے ہیں۔ پھر وہ مجھے کارڈنیا ہوٹل میں لے گیا اور بڑی پرتکلف چائے بھی پلائی۔ میں نے بل ادا کرنا چاہا کیونکہ تنخواہ لے کر ہی تو دفتر سے چلا تھا۔ وہ برا مان گیا اور مجھے بل ادا نہ کرنے دیا۔
دروازے سے باہر نکلے تو وہ مجھے لپٹ گیا اور حسرت آمیز لہجے میں بولا، اب کب ملیں گے آپ؟ کہا، اب آپ ہی میرے بینک تشریف لائیں۔ اس نے کہا، بہتر، مگر بھائی جان سے ضرور میری طرف سے معذرت کر لیں، میں نے دکھ پہنچایا ہے انہیں۔ جانے کیا سوچا ہوگا انہوں نے میرے بارے میں۔ جواد مجھے یہ روداد سنا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنے کپڑے ابھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ واپس آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، بھائی جان، میری جیب کٹ گئی ہے۔ میں نے دوڑ کر اپنی جیب دیکھی تو وہ بھی بٹوے سے محروم تھی، اور افسردہ و غمگین جواد دیوار سے لگا کہہ رہا تھا، بھائی جان، ہماری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے، وہ میرا دوست خالد نہیں تھا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو آج کا قصہ پسند آیا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے کسی کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔